السلام علیکم. دس از جیو پالیٹکس ود انیلا شہزاد. دا زائنسٹ پروجیکٹ، یہ کیا چیز ہے زائنسٹ پروجیکٹ؟ جس کے تحت پہلی جنگ عظیم کے فوراً بعد برٹن نے ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسرائیل کا جو قیام ہے اس کو یقینی بنائیں گے فلسطین کے اندر. اس کے بعد جب فرسٹ ورلڈ وار کے نتیجے میں یہ مینڈیٹس تقسیم ہو رہے تھے تو برٹن نے خود فلسطین کا مینڈیٹ اپنے قابو میں کیا، اور پھر سیکنڈ ورلڈ وار کے اختتام میں جب کہ برٹن نے فلسطین کا مینڈیٹ سے نکلنا تھا تو انہوں نے اس نکلنے سے پہلے یقینی بنایا اس بات کو کہ اسرائیل کا وہاں پہ قیام ہو جائے، اور انہوں نے یقینی بنایا کہ وہ پورے عرب ورلڈ کے بیچوں بیچ ان کے دل کے اندر ایک ناسور کو یعنی امپلانٹ کر کے جائیں جو کہ دہائیوں تک بلکہ صدیوں تک ان کے لیے ایک مصیبت بنا رہے گا. سو یہ زائنسٹ پروجیکٹ جو ہے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں آج کہ زائنزم جو ہے وہ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں یہ لوگ، یہ کیونکہ فنیٹک لوگ ہیں، کٹر قسم کے لوگ ہیں، ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں، وہ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ فلسطین کا جو پورا لینڈ ہے وہ جو ہے وہ یہودیوں کے قبضے میں ہی ہونا چاہیے، اور اس پورے لینڈ میں وہ ایک بھی فلسطینی کو، ایک بھی مسلمان کو نہیں دیکھنا چاہتے. اس پورے کے پورے لینڈ کو وہ یہودیوں کا لینڈ بنانا چاہتے ہیں. بلکہ جو میپ یہودیوں کے دماغ میں ہے وہ میپ تو بہت بڑا ہے، اور وہ ایجپٹ میں ریور نائل سے شروع ہوتا ہے جہاں سے حضرت موسیٰ ان کی قوم کو لے کر کے آئے تھے، اور دوسری طرف عراق تک وہ جاتا ہے جہاں پہ جب حضرت عیسیٰ کی وفات کے بعد یہودیوں کو مائگریٹ کرنا پڑا تھا، فلسطین سے نکلنا پڑا تھا، تو وہ وہاں جا کر کے آباد ہوئے تھے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ پورا لینڈ عراق سے شروع ہو کر کے اور ریور نائل تک یہ سارا کا سارا جو ہے وہ گریٹر اسرائیل بننا چاہیے. بہرحال یہ تو ان کی ایک میتھ ہی ہے جو شاید کبھی بھی حقیقت کا روپ نہ اختیار کر سکے. لیکن فلسطین کے علاقے میں سے مسلمانوں کا صفایا کرنا، فلسطینیوں کا صفایا کرنا، یہ ایک ایسا گول ہے جس میں وہ پہلے بھی انہوں نے کافی یعنی کامیابی حاصل کی. جب 1948 میں اسرائیل وجود میں آیا تب بھی انہوں نے پہلا نقبہ جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد کیا، اور فلسطین کے جو لوگ ہیں ان کو لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے مجبور کیا کہ وہ فلسطین چھوڑ کر ارد گرد کے ممالک میں چلے جائیں، اور وہاں پر آج تک وہ ریفیوجیز کے طور پر رہ رہے ہیں. اب ان لوگوں کا یہ ارادہ ہے کہ غزہ کے جو 15 لاکھ لوگ ہیں یا 22 لاکھ لوگ ہیں ان کو پورے غزہ میں سے خالی کر کے سینائی ڈیزرٹ میں پھینک دیا جائے، اور یہ سیکنڈ نابکہ یعنی 2024 کا نابکہ ہے جو کہ اب وہ جس کے اوپر وہ پلاننگ کریں. سو زائنزم کی جو تحریک جب شروع ہوئی تب کہ میں آپ کو ایک جو ہے بڑی انٹرسٹنگ بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ مارک ٹوین ایک بہت مشہور رائٹر رہے ہیں اس زمانے کے. انہوں نے اپنی ایک بک لکھی تھی اور انہوں نے یہاں کا دورہ کیا تھا فلسطین کا، اور اپنی بک میں جو ہے انہوں نے یہ لکھا تھا جو کہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں کہ a desolate country whose soil is rich enough but is given over wholly to weeds, and a silent, mournful expanse, a desolation we never saw a human being on the whole route. یعنی اس طرح کی بات مارک ٹوین نے 1827 میں غالباً انہوں نے یہ بک لکھی تھی، اور اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا، اور یہ بک کو بہت زیادہ یعنی شہرت ملی اور بہت اس کو سرکولیٹ کیا گیا، اور یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ فلسطین تو ایک بنجر زمین ہے جہاں پر کوئی انسان نہیں رہتا، بالکل خالی ویسٹ لینڈ ہے، وہاں پر کوئی مطلب انسانوں کا یا انسانی آبادی ہے ہی نہیں، اور وہ خالی زمین کو جو ہے اب واپس وہاں پہ یہودیوں کو جا کر اس کو آباد کر لینا چاہیے، جو کہ ایک بہت بڑا جھوٹ تھا. کیونکہ فلسطین کے اندر مکمل طور پہ مسلمان اور عرب فلسطینی آبادیاں موجود تھیں، ولیجز موجود تھے، شہر موجود تھے، تمام جو ہے وہ کلچرل، تمام ریلیجس وہاں پر کلچر وہاں پہ موجود تھا، اور لائک ایک بہت رچ کلچر بلکہ کہنا چاہیے، کیونکہ فلسطین ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ عرب مسلم لوگ بھی ہیں، عرب کرسچنز بھی وہاں پہ بہت تعداد میں رہتے ہیں، عرب جوز بھی تب بھی وہاں پہ رہتے تھے. تو لہٰذا یہ مارک ٹوین کی ایک غلط چیز تھی جس کو زائنسٹ آج تک اس کو کوٹ کرتے ہیں، اور وہ آج تک یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر
فلسطینی تو تھے ہی نہیں، یہاں پہ تو کوئی لوگ ہی نہیں تھے، خالی جگہ تھی، اور یہ پورا کا پورا لینڈ ہمارا ہونا چاہیے۔ تو اب نیتن یاہو نے کیا پلاننگ، ایک طرف تو جیسے کہ میں آپ کو بار بار اپنی پچھلی پوڈ کاسٹ میں بتا رہی ہوں کہ مسلم کنٹریز، ایون یورپین کنٹریز بار بار اس بات کی طرف آ رہی ہیں کہ سیز فائر کروایا جائے، اس وار کو ختم کیا جائے، اور یہ جو غزہ کے لوگوں کی جو قتل عام ہے اس کو روکا جائے۔ لیکن دوسری طرف نیتن یاہو کیا کہہ رہا ہے؟ نیتن یاہو کے منہ سے اسی قسم کی باتیں نکلتی رہی ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے، یہ they have called for hell and they are going to get hell۔ اس قسم کے ڈائلاگز آپ کو نیتن یاہو اور اس کے کیبنٹ کے منسٹرز کے منہ سے نکلتے ہوئے اکثر آپ نے پڑھے ہوں گے۔ اب میں آپ سے کچھ نیوز بھی شیئر کرتی ہوں جس سے یہ بات پروف ہوگی۔ یہ ایک نیوز ہے کہ نیتن یاہو pushes for voluntary migration for Palestinians in Gaza، یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ والنٹری مائگریشن مینس کہ غزہ کے لوگ اپنی مرضی سے والنٹیئر کریں اس بات کے لیے کہ ہم مائگریٹ کر کے چلے جاتے ہیں، یہاں سے ہم سینائی میں چلے جاتے ہیں، ہم کہیں بھی اور چلے جاتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جو لوگ 70 سال سے اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، جو لوگ 70 سال سے ہر قسم کی ابیوز برداشت کر رہے ہیں، اور وہ اپنے ہوم لینڈ کو، اپنے ملک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ کس طرح سے ایک خود سے والنٹریلی طور پہ کہیں گے کہ چلو ہم چلے جاتے ہیں، ہم یہاں پہ کس لیے رہ رہے ہیں، ہم چلے جاتے ہیں یہاں سے؟ تو وہ اسی صورت میں ہوگا جب ان پہ ڈیلی بامبنگ کی جائے گی، وہ اسی صورت میں ہوگا جب ان کے ساتھ ڈیلی ابیوز کیا جائے گا، وہ اسی صورت میں ہوگا جب ان کے ڈیلی جو ہے نوجوانوں کو قتل کیا جائے گا، ان کے بچوں کو، ان کی بیویوں کو، ان کی ماؤں کو جو ہے سڑکوں پہ دھکیلا جائے گا، ان کے گھروں کو مسمار کیا جائے گا۔ تبھی ایسی سچویشن آ سکتی ہے کہ جب وہ خوشی سے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہاں چلو اب ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو دس از ایکسٹریم جینوسائڈل وے آف تھنکنگ جو کہ نیتن یاہو اور ان کی کیبنٹ اور ان کی فار رائٹ ایکسٹریمسٹ جو ان کے کولیشن پارٹنرز ہیں، ان لوگوں کی یہ روش بھی رہی ہے، ان کا یہ خیال بھی ہے، ان کی یہ سوچ بھی ہے۔ سو آپ سوچیں کہ یہ ایک انٹرنیشنل میڈیا میں یہ چیز چلتی رہی ہے، انہوں نے مختلف نیوز پیپرز میں آتا رہا ہے کہ نیتن یاہو یہ کہہ رہے ہیں کہ والنٹری مائگریشن کیوں نہیں ہو جاتی ہے غزہ میں سے۔ تو لائک اس ایکسٹریم کی طرف میں آپ کی توجہ کروانا چاہ رہی ہوں۔ ایک اور نیوز میں آپ سے یہاں پہ شیئر کر رہی ہوں کہ اسرائیلی منسٹرز اٹینڈ کانفرنس کالنگ فار والنٹری مائگریشن آف پیلسٹینینز، یعنی یہ اکتوبر میں ہی اور نومبر میں اس طرح کی کانفرنسز انہوں نے اسرائیل کے جو منسٹرز ہیں انہوں نے کی، اور وہاں پہ بیٹھ کر انہوں نے یہ بیانات دیے ہیں کہ غزہ کے جو لوگ ہیں وہ والنٹری مائگریشن کر لیں۔ اب آپ سوچیں کہ جب یہ وار شروع ہوئی اکتوبر میں، اور اس وقت تو ان کی طرف سے یہ واویلا تھا کہ حماس ہم پہ اٹیک کر رہا ہے اور ہم حماس کو جو ہے ختم کریں گے اور حماس سے ہم بدلہ لیں گے، تو اسی کے فوراً یہ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بات کیسے شروع کر دی کہ غزہ کے تمام جو لوگ ہیں وہ والنٹریلی مائگریشن کر لیں۔ تو اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ زائنسٹ لوگ ہیں، یہ ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں، یہ وہی کٹر سوچ کے حامل لوگ ہیں جو کہ ڈے ون سے ہی یہ سوچ کر کے بیٹھے ہوئے کہ پورے فلسطین کو، پورے غزہ کو، پورے ویسٹ بینک کو ہم نے خالی کرنا ہے۔ آج جو کچھ یہ غزہ کے ساتھ کریں گے، کیا وہ وہی سب کچھ کل کو ویسٹ بینک کے ساتھ نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے۔ ایک اور نیوز میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، یہاں یہ آپ کو دکھ رہی ہے اپنی اسکرین پہ، وی رولنگ آؤٹ نقبہ 2023۔ یہ بات کس نے کہی؟ لکود کے منسٹر ہیں ایوی ڈچر، انہوں نے یہ بات کہی نومبر کے مہینے میں، اور انہوں نے بولا کہ ہم کیا پلان رول آؤٹ کر رہے ہیں، اس پلان کا نام ہے نقبہ 2023۔ یعنی یہ جو حملہ ہوا حماس کی طرف سے 7 اکتوبر کے دن، اس کے فوراً بعد انہوں نے اس طرح کی پلاننگ شروع کر دی کہ اب ہم پورے کے پورے غزہ کو خالی کرنے والے ہیں۔ جب آپ اس قسم کی خبروں کے اوپر آپ کی نظر جاتی ہے تو اب آپ کو لگتا ہے کہ شاید وہ خبر بھی سچ ہے جس میں بار بار بہت سارے میڈیا کے آؤٹلیٹس کہہ رہے ہیں کہ 7 اکتوبر والے دن حماس نے اٹیک تو کیا تھا، لیکن جتنی اموات وہاں پہ ہوئی 1200 لوگوں کی، اور جس طرح سے وہ گاڑیوں کی لائنیں جلی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، وہ ساری کارروائی اسرائیل کی اپنے فوجیوں نے کی، ان کے اپنے جہازوں سے ان کے اوپر بامبنگ کی گئی۔ تو دیٹ مینس کہ اگر ان کی یہ پلاننگ تھی تو انہوں نے خود حماس کے ایک چھوٹے سے حملے کو بہت بڑا کیا، اور انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ یہ اتنی بڑی وار بن جائے کہ ان دی اینڈ ہم پورے غزہ کو اس کی وجہ سے خالی کروائیں۔
سو بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے، بہت ہی کروشل ہے حماس کے لوگوں کے لیے، فلسطین کے لیے، اور فلسطینین ایشو کے لیے، فلسطینین کاز کے لیے. تو ہمیں اس نیوز پہ بہت گہری نظر رکھنی چاہیے. تھینک یو.